بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب ہم جو ہے زیارت قبور کو جاتے ہیں، چاہے یہاں جاؤ مکہ مدینہ میں جاؤ، بقیع غرقد ہے، یا مختلف شہداؤں کی قبروں پر وہاں جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے ایک سلام کی ایک خاص دعا ہے، وہ ایک دعا ہے اس کی پوری، یہ سلام بمعنی دعا ہے، یہ سلام پہنچتا نہیں ان تک، سلامتی ہو تم پر خبر والو، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے، اور جلدی ہم بھی تم میں شامل ہونے والے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور ہماری دعا ہے پوری، وہ دعا آپ خبر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سلام بمعنی دعا ہے، وہ دنیا سلام نہیں، سلام کروں گا تو جواب آئیں گا، ٹھیک، تو لہٰذا وہ دعا ہے۔ اب حصن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں زیارت القبور کی دعا جو ثابت شدہ بہترین دعا ہے، اس دعا کو آپ اس کتاب میں سے لے کر پڑھ لیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور دعا کا طریقہ یہ کہ آپ جائیں گے اور سلام کر کے نکل جائیں گے، مطلب وہ دعا ہے بمعنی سلامتی کی دعا کر کے آپ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کی بہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا میت کی مثال خبر میں ایسی ہوتی ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی مثال خبر میں ایسی ہوتی ہے کہ ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح، خبر میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا سامنے کھڑے ہوئے انسان کو فریاد کرتا ہے مجھے ڈوبنے سے بچاؤ۔ تا فرماتے ہیں خبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، فریاد اس طرح ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، مطلب جیسا ڈوبنے والا سامنے بچانے والے سے منتظر رہتا ہے کہ تم مجھے بچاؤ، اسی طرح ایک میت قبر میں منتظر ہوتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے دوست یا دوست سے مراد کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے، جب دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے، وہ انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے، پہنچا دے، تو آپ منتظر رہتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی دعا دیتا ہے اللہ میرے دوست کی مغفرت کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہداء کی، آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ میں، یا واللہ عالم چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کیجیے، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی کیجیے تو یہ پہنچ جاتا ہے، ورنہ غلط فہمی، اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجیے، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہداء کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اللہ میرے بھائی کی، اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تھا یا دنیا میں جو سب سے محبوب زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اس کو پسند ہو، ٹھیک۔ آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کرتا ہے۔ اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے برابر اجر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اجر نہیں پہنچائیں گے؟ کوئی دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے ہیں، یہ ہے جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے، مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ، وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ یہ کہاں ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا ہے اس کے چکر میں لگے، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں، یہ ہے جو ملتا ہے۔ یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے؟ آئے گا اب تک؟ یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے تذکرہ اس کا، بس ختمے بہ چکی، اور تھوڑی باتیں ہیں جو ملتا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائیں گی۔ یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ جب بتا دیا مطلب یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے۔ آگے آئیے۔ اچھا، ایک مرحوم والد خواب میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، بیٹی حالانکہ شادی شدہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، ایسا خواب میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے مردوں کو، میت کو دیکھتا ہے، جو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آتی ہے،
نہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اچھے حال میں یا برے حال میں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کا انتقال ہوتا آگے پوچھتے خام میں آئے نہیں آئے, کیا ہو رہا کہ کیا معلوم ان کے ساتھ, پھر خام میں آئے نہیں آئے, کیا ہو رہا کہ کیا معلوم ان کے ساتھ, سب سے پوچھتے پھرتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن, یا پھر خود وہ بیچارہ غم میں ہے, غم میں آگے پوچھتے آئے تھے کہ ابا خواب میں, آئے تھے کہ تمہارے شوہر خواب میں نہیں آئے, کیا حالت ہو رہی ہے کیا معلوم. پھر تو خواب میں آئے تو بولے جنت چلے گئے, خواب میں نہیں آئے تو بولے ابھی ان کا سوال و جواب کا سیشن چالو ہے. یہ سب خرافات ہے, یاد رکھو, یہ سب خرافات فالتو باتیں ہیں. تو اگر کسی بیٹی کی خواب میں اس کے والد پریشان حال آ رہے ہیں تو بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آئیں گی, نہ کوئی مسئلہ ہے, خواب ہے, اور ہر خواب کا سچ ہونا ضروری نہیں. دوسرا یہ یقینی بات بھی نہیں کہ وہ آپ کے والد ہی ہو, تو شیطان بھی ان کی شکل میں آ سکتا ہے. صرف اللہ کے رسول ایک ایسی ذات ہے جس کی شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے اگر آپ کو خرافت اور بدعت کرا, ایسی ہوتا ہے اکثر خوابوں کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکایا. خواب میں آیا خبر پکی کر دو, خواب میں آیا خبر میں نیا کفن رکھو لا کر, خواب میں آیا خبر پہ پارٹی لگا دو, خواب میں آیا کہ اس پہ تعمیر کرو, خواب میں آیا کہ اس پہ جو ہے مجاوری شروع کر دو, خواب میں آیا کہ منتیں پوری کر رہے ہیں. یہ خوابوں پہ اعتماد مت. تو آئے غم زدہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر, رحم کر, اچھا معاملہ کر, لیکن اس سے کوئی ان کے پریشان سے جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے. اس سے کوئی گھبراہٹ مت رکھیے, اس سے کوئی شریعت اور دین کا تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آ رہے ہو خواب میں, اور خواب تو ان کا نفسیات سے بھی آتے ہیں, آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے تو وہی خواب میں آپ کو دکھ رہا ہوں, ہوتا ہے نا کبھی نفسیات سے بھی خواب آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ مت سوچیے زیادہ. ہاں خواب میں آ کر کچھ وصیت کرے, آپ کچھ غلط شکل کی نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اچھی بات ہے, لیکن اگر آ کر یہ کہے آپ سے کہ میں میری خبر کچی ہو رہی ہے اس کو پکی کر دو, پانی ریس رہا ہے فلاں, تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں. آگے چکر مت جائیے, اور ان کے خواب میں آنے سے پریشانات انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی مسئلہ, اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جہنم میں تو نہیں, عمل برے تو نہیں. پھر تو ایسے ہی خوابوں کو لے کر لوگ آپ کا حلال مال اور آپ کے عقیدوں کو لوٹ لیتے ہیں. والد خواب میں آ رہے نا, اس کا مطلب ہے کوئی نیک انسان کو تم صدقہ اور خیرات کرو. دیکھو تم کو آس پاس بہت سامنے بھی ایک ہے, دینا ہے دیجیے آپ, مطلب وہ کر سکتے آپ, سمجھے آپ, وہ مستحق بن جاتا, لے مولانا یہ چتا ہونا فلاں ہے. وہ ایک کبھی ہوتا انہوں نے میرے کو ہی لا کے دیے تھے پیسے, بعد میں خوش ہو کے آنے لگے ان کے والد خواب کے اندر. یہ موقع بیانتے لوگ, ارے تمہارے والد کو ایسا نیاز کرو جا کر. یہ سب یاد رکھیے, ایسا نہ ہو سکتا ہے نفسیات کی وجہ سے آ رہے ہو, ضروری نہیں کہ آپ کے والد ہے تو والد ہی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ شیطان سب کی شکل لے سکتا ہے, صرف میری شکل شیطان نہیں لے سکتا, نہ میرے نام سے خواب میں آ سکتا. ضروری نہیں ہو آپ کے والد ہو, شیطان ہیلے سے آ رہا ہو تاکہ آپ کو ذہنی تکلیف دے, کہ باپ کو پریشان دیکھ کے بچی تکلیف میں رہیں گی نا, تو اس میں کچھ مت کیجیے. کروٹ بدل لی, خواب میں سے اڑ گئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کروٹ بدل کے سو جائیے. ادھر سو رہے تو ادھر سو جائیے, ادھر سو رہے تو ادھر سو جائیے, اس پر دھیان مت دیجیے, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہو. میت کو گناہ ملیں گا. تو اس کے اندر بہرحال بہت طویل روایتیں, بہت زیادہ روایتیں, میں مختصر آپ کو بہرحال کچھ روایتوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بلا شبہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ملتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہا ابن عمر نے غلطی کی, یہ سب کے لیے نہیں ہے, میت پہ رویا جا سکتا ہے. یہ اس میت پہ غیر شرعی نوحہ وغیرہ کر کے رونا, یا وہ انسان جو زندگی میں میتوں پر غیر شرعی روتا رہا اور اس کو معلوم تھا اس کے خاندان میں بھی لوگ غیر شرعی طریقے سے روتے ہیں, اگر اس نے خود توبہ نہیں کی اپنے غلط رونے پر, اور اس نے اپنے گھر والوں کو تاکید اگر نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ غیر شرعی رونا نہیں رونا, تو ایسے میت کو عذاب ملتا ہے, دوسروں کو انشاءاللہ نہیں ملے گا. تو ایسے میت کو رونے کا عذاب ملتا ہے جو میت زندگی میں بھی غیر شرعی روتی رہی اور اپنے گھر والوں کو کبھی نصیحت نہیں کی کہ میرے لیے غیر شرعی مت رونا, جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے غیر شرعی روتے رہے, لہٰذا اس میت کو عذاب ملے گا اور اس آدمی کو زندے کو بھی عذاب ملے گا. سمجھ گیا؟ تو میت کو عذاب ملتا ہے غیر شرعی رونے پہ. اگر اس کو پتا تھا میرے خاندان والے غیر شرعی روتے ہیں, وہ تاکید کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلط طریقے پہ تم نہیں رونا, اور خود اپنے عمل پہ اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اگر میں ایسا روتا رہا تھا تو, ورنہ پھر اس کو بھی گناہ ملے گا اور میت کو بھی گناہ ملتا ہے. لہٰذا اگر آپ کے گھر اور خاندان میں یہ رونے کا ایسا غیر شرعی سسٹم ہے, آپ کے لیے ضروری اپنے خاندان کو کہیں میرے موت پر ایسا نہیں رونا. اور یہ کوئی بوڑھوں کے لیے ضروری نہیں, بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے, لیکن جوان بھی تاکید کر سکتے ہیں, کیونکہ موت تو کسی بھی آ سکتی ہے, موت کے لیے فکس نہیں. ہاں بڑھاپے کے بعد تو موت ہی ہے, اور انسان ہزار بیماریوں سے بچ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے ختم ہی کر دیتی ہے. کچھ بیماری نہیں تھی پھر بھی مر گئے, موت ہے نا. بہرحال ہزار بیماریوں سے بچ بھی جائے تو بڑھاپا تو ہے ہی. بہرحال تو سب کو تاکید کرنا چاہیے گا گھر میں ایسا سسٹم ہے تو. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر خاندان ایسا نہیں بولے 7 خاندان دیکھنا چاہیے. بھائی 7 خاندان کہاں سے دیکھیں گے, اور کس کو پتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں اتنے مجمع میں, اور جو میری بات سن رہا ہے اپنے 7 خاندان میں بتاؤ 7 پیڑھیوں میں کون کون تھا. بہت سے خود اپنے دادا کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا کیا ہے, باقی تو چھوڑ دیجیے دوسری چیز. 7 خاندان 10 خاندان, ارے کیا ہے میرے بھائی, ابھی حالات دیکھو پریزنٹ کیا سچویشن. 7 خاندان میں فرعون بھی ہوں گا کسی کا, لیکن با ایمان ہوگا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول جب اس طرح سے ہمارے باپ کو ہمارے رشتہ داروں کو بولا جاتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں
اپنے مردہ کو برا مت کہو، اس سے زندہ کو تکلیف مت کہو۔ جب وہ خاندان مسلمان ہو گئے تو کس نے دیکھا؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو ہے منافق سردار تھا، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، تو عبداللہ بن عبداللہ مسلمان تھے اور بہت ہی بہترین صحابی تھے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وقال وجاءت سكرة الموت بالحق وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا اخوانی لمثل هذا فعدوا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 8ویں نشست اور 8ویں دن جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز اس کے دوسرے نشست میں سیشن میں جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے موت کے حالات اور قبر اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ موت اس کی کیفیتیں کیا ہوں گی، اور موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی جو ہے رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، 2 ہے، 3 ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں جو ہے اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگو یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور 3 اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا۔ اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں،
تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی جو ہے بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے ایک کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی، جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے۔ اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک دن میں فائدہ، مزے، عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعوا، مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھاوار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کے اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار، ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح وہ روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، یہ الی یوم یبعثون، وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہو بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت
اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت وہ مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہ و بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دوہرا فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے۔ اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے۔ فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں۔ جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ قرآن کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات نزع کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی، اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے۔ دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو، یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج۔ پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے، انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی، اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوں گی۔ 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک، سب سے سخت مرحلہ ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ یہ پیدائش کے مرحلوں سے بھی کئی درجے زیادہ سخت جو ہے ایک مرحلہ ہے، اور اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، یاد رکھیے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جو بھی نفس ہے اسے موت کا مزہ ایک نہ ایک دن چکنا ہے، اور لوٹ کر ہم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو ٹھیک بتانا ناممکن ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ مرنے والا اٹھ کر یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی، ہاں لیکن کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نے بتائی ہے، ان باتوں کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن حقیقی کیفیت تو وہی انسان ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ اور یاد رکھیے موت وہ مرحلہ ہے جس سے کوئی مستثنا ایکسپشنل نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، چاہے کسی مذہب اور کسی دین، کسی ملت اور کسی قوم کا وہ رہنے والا تھا، تو اس سے گزرنا ہے۔ تو ٹھیک بتانا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو موت کی سختی اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی جو کتاب میں بتائی ہے، اس میں سے ایک بات سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اور خاص طور سے گنہگار انسان کے لیے، ویسے نیکوکار کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن گنہگار انسان کے لیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ پھر فرمایا تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اور جان جب حلق میں آ کر پھنستی ہے، اور ہر مرنے والا جب مرتا ہے
تو اس کی آخری آواز جو نکلتی حلق سے تو جان تب اس کے منہ کے ذریعے نکل کر چلی جاتی ہے. آپ سم فرماتے تب اس کی نگاہیں اس نکلتی ہوئی جان کو اپنے دیکھتی ہے. اسی لیے فرمایا جب کوئی مر جائے تو آنکھیں بند کر دو چونکہ اس کی نگاہ اس کی طرف بڑھتی ہے. تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے انسان کی جان اور وہ آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کی تفصیلات ہے کلا اذا بلغت التراق. اور جان جب جانکنی گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے. وقیل من راق. اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہیں کیا کوئی ہے ڈاکٹر, کیا کوئی ہے طبیب, کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, کیا کوئی ہے جو اس کو اس کیفیت سے آج بچا سکتا ہے, لاؤ اسے بلاؤ. تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اور آگے فرماتا اور کہتا ہے آدمی جان لے گا کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے, دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. جیسا انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک سمجھ کے بعد اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے گزارنا ہے, لیکن موت ایک ایسی گھڑی ہے جب انسان جان لے گا کہ اس کا جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اور پنڈلیوں سے پنڈلیاں آدمی رگڑے گا. یہ وہ شدید تکلیف کا بیان ہے جو موت کے وقت ہر انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے, چاہے موت کسی بھی حالت میں آئے. اگر آپ نے کسی کی موت کو کبھی دیکھا ہو تو پنڈلیاں وہ خوب رگڑتا ہے, اس لیے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو جب گلے تک جو آواز آ جاتی ہے اور لوگ چلاتے ہیں آس پاس والے کوئی ہے آؤ دیکھو بلاؤ علاج کرو, اور جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں رگڑتی ہیں الی ربک یومئذ المساق. اور آج تیرے رب کی طرف چلنے کا وقت آ گیا. فرشتے بولتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں, کوئی طبیب, کوئی معالج, کوئی ڈاکٹر, کوئی جھاڑبو, کچھ نہیں. اب تمہارے رب کے پاس لوٹنے کا تمہارا وقت ہے. فلا صدق ولا صلی. نہ تو نے دنیا میں صدقات کیے نہ نماز قائم کی. ولکن کذب وتولی. یہ گناہگار انسان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اور تو نے نہ صدقہ دیا نہ نماز قائم کی. ولیکن کذب وتولی. اور تیرے سامنے انبیاء نے آ کر باتیں رکھی, تیرے سامنے آ کر اس کے صحابہ نے, تابعین اور نیک لوگوں نے باتیں سنائی, واعظ اور نصیحت کی, لیکن تو نے کیا کیا؟ ولیکن کذب وتولی. سب کو جھٹلا کر منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ چلنے لگا. دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ولیکن کذب وتولی. تو پلٹ گیا, تو نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلا گیا. تو یاد رکھیے موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے, لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کا بھروسہ ہے. لوگ کہتے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا ہے. میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے. ہاں موت یقینی ہے, جیلے جتنا جینا ہے, 1000 سال, 10,000 سال, لاکھ سال, 10 لاکھ سال, لیکن الٹیمیٹلی تیرا ڈیسٹینیشن تجھے واپس آنا ہے. لیکن موت جو ہے حق ہے, یاد رکھیے. لوگ کہتے ہیں زندگی کا کیا بھروسہ, یاد رکھیے بات صحیح ہے, موت حقیقت ہے, زندگی کا نہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ, موت کا بالکل بھائی بھروسہ ہے, جتنا بھی جی لو. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بیان کیوں نہیں کرتے کیفیتیں, کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سمجھاتے ہیں. تو ایک مرتبہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کسی نے کہا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت قریب ہے, آپ جائیے. وہ پہنچے اور کہا عمرو تم کہا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بتاتے موت کے وقت کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے, چلو تم ہی بتا دو. تم کہا کرتے تھے نا کہ کیا ہوگا, چلو بتا دو. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے الفاظ سنی موت کے قریب, فرماتے اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے, میری کیفیت یہ ہے کہ آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے. آسمان زمین پر گرنے سے جو کیفیت ہوں گی تو میری تکلیف ایسی ہے جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے, میں اس کے بیچ میں زمین اور آسمان کے پس رہا ہوں, یہ میری تکلیف ہے. اور میری گردن پہ لگتا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے, اس شدید تکلیف میری گردن میں پہاڑ رکھا ہوا ہے. اور جو ہے میرے پیٹ میں لگتا ہے کسی نے کھجور کے کانٹے بھر دیے جو بہت لمبے اور سخت ہوتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے میری سانس سوئی کے ناکے, سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا, ایسا لگتا ہے سانس لینے میں اتنی شدید تکلیف ہے جیسا سوئی کے ناکے سے ہوا آ رہی ہے اور جا رہی ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول تھے, یہ موت کی کیفیت کو فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے. موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ خطرناک ہے. اور فرمایا کرتے تھے
کہ اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ سخت ہے. کسی زندہ انسان کو آرے سے چیرے اور اس کو موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی؟ تو وہ کہتے ہیں آروں سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے، اذیت ناک ہے، اور قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے کہ زندہ انسان کو قینچی سے کوئی کاٹ دے اور اگر موت نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوں گی؟ تو قینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے. مطلب اتنی تکلیف جس میں ہوتی ہے ایسے ہڈیوں کو، زندہ انسان کو ابالا جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں اگر مردہ اٹھ کر موت کی سختیاں بیان کر دے تو تم لوگ نیند اور چین چھوڑ دو گے اور آرام نہیں کرو گے، صرف اچھے اعمال میں لگ جاؤ گے تاکہ آخرت بن جائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ انسانوں میں سب سے نیک انسان تھے جس کو دنیا نے کبھی دیکھا ہے اور دیکھیں گی. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات سے، انتقال سے کوئی مستثنا نہیں ہے. آدم علیہ السلام آئے تو دنیا سے چلے گئے، نوح آئے تو وہ بھی چلے گئے، ابراہیم آئے تو وہ بھی جانے کے لیے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے تو چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، لیکن آئیں گے. چونکہ موت ضروری ہے، پھر اپنی زندگی 40 سالہ گزار کے موت اور وفات پھر پا کے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بھی چلے گئے. تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے تعلق سے آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت موت کے وقت یہ تھی، آپ کی وفات کے وقت کیا اپنے داڑھی کو بار بار وہ کرتے، چہرے مبارک پر بار بار ہاتھ پھیرتے، اپنے چہرے پر بار بار پانی ڈالتے اور پانی ڈال ڈال کر یہ کہتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بہت سختیاں ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بہت سختیاں ہیں. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ پھر آپ کہتے کہ مجھے وضو کرنا ہے، آپ کو نماز کے لیے وضو کروایا جاتا، اس حالت میں بھی آپ نماز کو جانے کی کوشش کرتے، وضو کرتے اور آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر آپ پانی مارا جاتا، آپ پھر ہوش میں آتے، پھر وضو کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ کو ہوش میں لایا جاتا، پھر آپ وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے اور اسی کیفیت میں اپنے چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے، پانی مارتے اور کہتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. موت کے لیے بہت شدید تکلیفیں ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی کے اوپر وفات کر گئے. آپ کی حالت اور کیفیت وفات کی دیکھ کر مجھے اس کے بعد کسی کی موت کی خبر سن کے بہت زیادہ غم نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی وفات خود دیکھی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. اور جو ہے ہم جو اس موت کو معمولی اور مذاق سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوئی تیاریاں نظر نہیں آتی، کوششیں نظر نہیں آتی. اللہ جو بات کہتا ہے جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی کے پاس، اس کے بتائے ہوئے طریقے، دین، شریعت اور اس کے نبی کی سنت کی طرف وہ رجحان نظر نہیں آتا. ہمارے چہرے، ہمارے لباس، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارے شادی بیاہ، ہماری اس تمام چیزوں سے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اور آپ کو مرنا ہے. لیکن میرے بھائی یاد رکھو پچھلے رمضان بھی ہم لوگ جمع ہوئے تھے، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے جو اس مجمع میں آتے تھے اور لائیو کانفرنس کو سنتے تھے. آج ان میں سے خود آپ گواہی دے سکتے ہیں کئی لوگ موجود نہیں ہیں، اور اگلے رمضان شاید بہت سارے لوگ خود مقرر اور سننے والوں میں سے کئی لوگ دنیا سے چلے جائے، اس لیے کہ آئے ہیں تو واپس تو جانا ہے. اس کی تیاری جانے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیے. لیکن موت کی وہ تیاری نظر نہیں آتی جس کے تعلق سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈرتے تھے. اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی کہ موت کے تذکرے آتے تو کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی جو ہے ہوا سمجھتے آپ، سینسز کھو جاتے، ان کے آؤٹ آف سینس ہو جاتے کہ کیا تذکرہ چل رہا ہے. اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک سخت گھڑی ہے اور اعمال کے اعتبار سے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں. اور موت کے بعد خبر کی ہولناکیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح باتیں بتائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی. آپ سے فرما رہے میں نے خبر سے زیادہ، گریف سے زیادہ، وہ اندر جو گڑھا زمین میں کیا جاتا ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ والی اور خطرناک جگہ نہیں دیکھیے. اور کیوں نہ ہو تھوڑا قبر کو اگر تصور کر لیا جائے، سوچا جائے، مٹی کا گھروندہ ہے، مٹی کا بچھونا ہے، مٹی کا اوڑھنا ہے،
आजू मिट्टी है और बाजू मिट्टी है, मन भर मिट्टी ऊपर से भी डाल दी गई है, ना कोई सुराख है, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई छोटा सा टिमटिमा है कि जिससे कुछ रोशनी मिल जाए। सांप और बिच्छू है, जानवर और कीड़े और मकोड़ों का घर है, इंसानी जिन गल और सड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा उठाकर आलम बरज़ख में अपनी कुदरत से इनको इनके अमाल के एतबार से गिरफ्त करता है। और ख़बर एक बहुत ही सख्त जगह है, और इसी खबर के फितने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं सिखलाते थे कि क्या दुआएं करना है कि हम खबर में आजमाए ना जाए, कि हमें खबर के अजाब से बचा लिया जाए, हमें खबर की सख्तियों से जो है बचा लिया जाए। इसी तरह हम देखते हैं सूरह निसाई की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुनिए रिवायत का, फरमाते हैं कि तुम लोग फितने खबर में दज्जाल से भी ज्यादा जो है आजमाए जाओगे। तुम लोग फितने खबर में दज्जाल से भी ज्यादा, दज्जाल का फितना जब से दुनिया बनी है तो खत्म होने तक दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है। इसकी फितने की शिद्दत ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके ताल्लुक से अपनी कौम को डराया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की और वाज किया, जबकि ये आने वाला है उम्मत मोहम्मदिया के अंदर। लेकिन पहले नबी और पहले रसूल ने इससे डराया, तो कहा तुम खबर में दज्जाल के फितनों से ज्यादा जो है आजमाए जाओगे। इस बात को सुनकर सहाबा ज़ारो कतार रोने लगे कि क्या इतनी सख्त आजमाइश हमारी खबरों में होने वाली है। तो आपने कहा तुम्हारी इतनी आजमाइश होगी। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि जब आप खबर के पास से गुजरते या कब्रिस्तान जाते, खबर के पास जाते ताकि इबरत हासिल हो, तो आपकी कैफियत ये होती कि इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी जो बहुत घनी थी आंसुओं से भर जाती, और कहा करते थे कि ये मंजिल जिसके लिए आसान हो गई बाकी सारी मंजिलें उसके लिए आसान है, और जिसके लिए इस मंजिल में सख्ती और पकड़ हो गई बाकी सारे मरहले पहले सूर से लेकर क़यामत तक और उसके बाद जो है हश्र और आखिरत तक, उसके लिए हिसाब व किताब तक सारे मरहले उसके लिए बहुत मुश्किल है। बैहक़ी की रिवायत है, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि बहुत सख्त जान और एक हवी हैकल मजबूत किस्म के जसामत वाले इंसान थे, इस सहाबी के ताल्लुक़ से खलीफा रसूल थे, जो है दूसरे जो है खलीफा थे, और उसके साथ साथ आपके कई फ़ज़ाइल हैं। आपके ताल्लुक़ से आता है कि आप इतना रोते थे, खबर का सोच सोच के इतना रोते थे कि आखिर वक्त में आपकी वफ़ात से पहले चेहरे के ऊपर 2 लकीरें पड़ गई थी, जिसके आंसू जाने और जाने की वजह से चेहरे पर 2 सियाह लकीरें पड़ गई थी, क्योंकि आंसू हमेशा वहां से बहकर नीचे की तरफ आते थे। इतना सहाबा रोते थे और इस खबर से और मौत की कैफियत से पनाह मांगते थे। लेकिन हमारे अमाल, हमारे मामलात आज नजर नहीं आते कि किसी भी चीज से पहले कभी ये सोचा हो कि मरने के बाद इसके वजह से क्या अंजाम मेरा हो सकता है। नौजवान है तो अपनी जवानी के उसमें आलम में गर्क है, नशा, मंशियात, लड़कियों को छेड़ना और अफेयर्स और जिना और बदकारियां और अपनी जवानियों को बर्बाद करना। बच्चे हैं तो वालिदैन उनको तालीम और तरबियत नहीं दे रहे इस्लाम की। बड़े होने के बाद जो मेहनत और मशक्क़त हलाल की लिए होनी चाहिए वो हराम के लिए हम करते हैं। सारी जिंदगी जो है सिर्फ इधर और इधर और इसको और उसको तकलीफ देकर माल कमाना चाहते हैं, हराम कारियों में अपनी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं। हलाल को हलाल नहीं समझते, उसको हराम कर लेते हैं, हराम को हराम नहीं समझते, अपने नफ्सों पर हर चीज को हलाल कर रखा है। फिर तसव्वुर और सोच भी ये कि अल्लाह मौत अच्छी दे, कैसे किसी को अच्छी मौत मिल सकती है जब ये इतने बड़े बड़े अंबिया और इतने बड़े बड़े शहुदा, इतने बड़े बड़े सुलहा और इतने बड़े बड़े सहाबा का ये हाल है कि ये अपनी अमवात, अपनी मौत से डरते थे और अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। फिर हम किस तरह से बेबाकी से गुनाह करके ये सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आखिरत में अच्छी जो है जिंदगी देगा और अच्छी मौत नसीब करेगा। अच्छी मौत के लिए अच्छे अमाल करने पड़ते हैं, उसके बाद अल्लाह का फजल और फिर रहम होता है इंसान का। तो अच्छी मौत, अच्छी महशर की जिंदगी, अच्छा हिसाब और किताब, आखिरत में फैसले के एतबार से जन्नत, ये आसानी से हासिल नहीं होती है। मुझे और आपको अपनी जिंदगियों को बहुत सीवियरली, सीरियसली, ड्रास्टिकली, जल्दी, शिद्दत के साथ और बहुत रफ्तार से बदलना है। इसलिए कि आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं कब दुनिया से चला जाऊंगा और आप कब चले जाएंगे। अगर वक्फा दिया गया होता कि 60 साल, 65 साल, 70 साल, तो शायद फिर कुछ तैयारी कर लेते कि मौत से पहले तैयारी हो जाए। हम नहीं जानते मेरे भाई। और लोग कहते हैं नौजवान तो है,
آخر وقت میں انشاءاللہ العزیز نیک عمل کریں گے. میرے بھائی بوڑھوں کے مقابلے نوجوانوں کو تو جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, جلدی مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیوں یہ چکر میں ہے کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے؟ ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے دین پہ عمل مت کراؤ؟ اس لیے کہ بعد میں کریں گے نا, زندگی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ کو ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادتیں پسند نہیں ہے, یاد رکھیے. اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کو اور میرا. اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لیے چلے جاؤ, وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری, لوٹ مار, کھسوٹ سب کر لیں گے اور 58 اور 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, داڑھی رکھ لیں گے. ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ, اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں. اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے. تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جئیں گے؟ اور کیا میں لکھا کر لایا ہوں کہ میں اتنے دن میں مروں گا اور بوڑھا ہوں گا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے, اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ کس لیا جائے, فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے, پھر اس کے بعد ہم کہیں حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دی جائے, واپس ریٹرن لوٹنا ہے, نیک کام کرنا ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک, جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے, تیرے دین و شریعت نے بتائی تھی, میں کر کے آؤں. نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھیے, نہیں ملے گا. اور انسان کی فطرت ہے, اسے کہا جائے نماز اگلے جمعے سے, دیندار بنو اگلے رمضان سے, اچھا پڑھو اگلے سیمسٹر سے, فلاں کام اگلی فصل سے, اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے. اگلا 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 موقع چاہیے. اللہ کہتا ہے کلا نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع, چونکہ تیری فطرت ہے اگلا موقع چاہیے اور تو کرتا نہیں ہے اعمال. لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہت جلدی تبدیل کرنا ہے. میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے.